बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, 3-4 ख़बरें इंपॉर्टेंट हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। नंबर 1 ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर में गए और उन्होंने वहाँ पर इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आखिरी जलसे से ख़िताब किया। उन्होंने एक अहम ऐलान किया और वो अहम ऐलान ये था कि एक तो नरेंद्र मोदी और नवाज़ शरीफ साहब का जो गठजोड़ था वो उन्होंने बताया और ज़रा तारीख़ के सफ़ात पलटे और फिर एक अहम बयान दिया। और वो बयान क्या था? वो बयान ये था कि आज़ाद कश्मीर में अब रेफरेंडम करवाने का वक्त आ चुका है। ये बात क्यों की गई? ये बात इसलिए की गई कि एक प्लानिंग के तहत मकबूजा कश्मीर को तो हड़प करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हड़प नहीं हो रहा और वहाँ पे मज़ाहमत चल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा और इसलिए ज़ोर ज़बरदस्ती मकबूजा कश्मीर को ख़ुसूसी दर्जा ख़त्म करके उसको इंडिया के साथ ज़म करने की कोशिश की जा रही है, जो कि नाकाम हो रही है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ये कहती हैं, पाबंद करती हैं पाकिस्तान को और इंडिया को कि वो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर दोनों इलाकों में ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि वहाँ पे कश्मीरियों को अपना हक़ खुद इरादी, इस्तिस्वाब राय, हक़ राय शुमारी, रेफरेंडम करने का आज़ादाना तरीके से मौका दिया जाएगा और ये अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्ज़र्वर्स की निगरानी में होगा। ये करारदादें कहती हैं और उसमें कश्मीरी अवाम फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हुआ ये कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर का इलाका ज़ोर ज़बरदस्ती अपने नाम कर लिया। अब अगला हिस्सा क्या है? स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा ये था कि पहले मकबूजा कश्मीर को हड़प किया जाए और इस पर कब्ज़ा जमाया जाए और उसके बाद कहा जाए कि ये मसला तो हो गया हल, अब ज़रा हमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों का हिसाब दिया जाए। ये है एक इंटरनेशनल एजेंडा और इसीलिए मरियम सफदर साहबा जब ये कह रही थी इलेक्शन कैंपेन में कि हम आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा नहीं बनने देंगे, वो एजेंडा किसका था? वो इंटरनेशनल एजेंडा था और इंटरनेशनल एजेंडा ये है कि मकबूजा कश्मीर तो हो गया इंडिया का और उसको किसी वक्त भी कोई भी तस्लीम कर सकता है, अमेरिका तस्लीम कर सकता है और कोई और भी तस्लीम कर सकता है। तो लिहाजा रह जाएगा मामला आज़ाद कश्मीर का। तो आज़ाद कश्मीर के बारे में तो अभी तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और ना ही कोई रेफरेंडम हुआ है। लिहाजा इसके बारे में भी एक नया तनाज़ा खड़ा किया जाएगा। यहाँ पे अलहदगी पसंद तहरीकें शुरू की जाएंगी, यहाँ पे लोगों को फाइनेंस किया जाएगा, फॉरेन फंडिंग होंगी। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में एक कैंपेन चलाने की कोशिश की गई और वहाँ पे भी इंडियन और रॉ एजेंट पकड़े गए और दहशतगर्दी भी पकड़ी गई। तो ये सारी चीज़ें इल्म में थी। गिलगित बल्तिस्तान को हमने पहले ही एक अपग्रेड कर दिया है और उसको लेजिस्लेटिव असम्बली का दर्जा दे दिया है। अब अगले फेज़ में गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबे का दर्जा देना है और वो पाकिस्तान का 5वां सूबा होगा और इसी तरीके से न सिर्फ 5वां सूबा बन जाएगा बल्कि उसकी नुमाइंदगी होगी कौमी असम्बली में, सेनेट में भी और इस तरीके से वो पाकिस्तान का लाजमी जुज़ बन जाएगा और उसको जो मुतनाज़ा इलाका करार दे के CPEC को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, BRI को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, वो भी चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो दासू डैम, दयामी डैम जो बनाने जा रहे थे, इंडिया ने और आलमी ताकतों ने वर्ल्ड बैंक को, दीगर मालियाती इदारों को फंडिंग करने से मना कर दिया था कि ये तो मुतनाज़ा इलाका है, ये तो पाकिस्तान का इलाका है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई डैम बन ही नहीं सकता। जिसके बाद चाइना मैदान में उतरा और अब चाइना और पाकिस्तान मिलके दयामीर दासू डैम बना रहे हैं, दयामीर भाषा डैम और दासू डैम बना रहे हैं और इस तरीके से वो CPEC का हिस्सा बन चुका है। आज़ाद कश्मीर में भी यही है और आज़ाद कश्मीर के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्यों कहा कि वो रेफरेंडम करवा रहे हैं, उसमें भी जो बुनियादी बात वो यही है कि आज़ाद कश्मीर को भी कौमी धारे में लाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के आवाम से पूछा जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं
اور جو بھی وہاں پہ یہ الیکشن کے بعد ریفرینڈم ہوگا، آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد ریفرینڈم ہوگا، اور جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ کروائے گی تاکہ اس کی غیر جانبداریت اور اس پہ شفافیت پہ کوئی شک نہ ہو۔ اور ان انتخابات کو اسی لیے مریم صفدر صاحبہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، ہر صورت میں متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ دنیا اس کو تسلیم نہ کرے۔ اور جیسے مقبوضہ کشمیر کے الیکشن متنازع ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ چاہتی ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن بھی متنازع ہوں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک ریفرینڈم ہو گیا، گیلپ سروے آ گیا، اور گیلپ سروے نے بتا دیا کہ جناب 67% عوام جو ہے کشمیری عوام وہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی کشمیر پالیسی کے حق میں ہیں، اور 67% وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جبکہ بقیہ جو 33% ہیں وہ باقی جماعتوں کے ساتھ ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ تیسرے نمبر پہ ہیں۔ تو یہ سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے۔ لہذا آزاد کشمیر میں جب انتخابات ہو جائیں گے اس کے بعد وہاں پہ کروایا جائے گا ریفرینڈم، اور ریفرینڈم کروانے کے بعد کشمیر کی اسمبلی ہی کروائے گی، کشمیر کی حکومت ہی کروائے گی، اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق پاکستان کا اعلان کرے گی، یعنی کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنے کا اعلان کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جب ریفرینڈم ہو جائے گا وہ ایک ڈاکومنٹ بن جائے گا، اور اس کے اکارڈنگلی پھر قومی اسمبلی اور سینٹ لیجسلیشن کریں گے، اور آزاد کشمیر کو پاکستان کا ایک اہم صوبہ بنا لیا جائے گا۔ گلگت بلتستان بھی پاکستان کا صوبہ بنے گا، آزاد کشمیر بھی پاکستان کا صوبہ بن جائے گا، اور اس طریقے سے پاکستان کے صوبے ہو جائیں گے 6 وزرائے اعلیٰ ہوا کریں گے، 6 گورنر ہوا کریں گے، اور یہ 6 اکائیاں بن جائیں گی، ان کی نمائندگی بھی سینٹ میں ہوگی۔ لیکن پاکستان ایک خاص خیال رکھ رہا ہے، اور وہ پاکستان یہ خاص خیال رکھ رہا ہے کہ جو ریفرینڈم کروایا جائے گا گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، اس کو مشروط رکھا جائے گا قرارداد اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حتمی فیصلے تک، یعنی جب بھی ماحول سازگار ہوگا تو اقوام متحدہ کی نگرانی میں مقبوضہ کشمیر میں بھی پلیبیسائٹ ہوگا، اور جب وہ پلیبیسائٹ ہوگا تو اس کی جو ووٹنگ ہے اور جو اس وقت ووٹنگ ہوگی اس کو بھی شامل کر لیا جائے گا، اور اس طریقے سے پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا تاکہ مسئلہ کشمیر کی جو عالمی حیثیت ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، وہ بھی متاثر نہ ہوں، اور مقبوض آزاد کشمیر کے عوام کو اس کا حق بھی مل جائے، وہ قومی دھارے میں بھی آ جائیں۔ اور اس میں ایک بات بتا دوں کہ بہت سارے ان انتخابات میں بہت زیادہ فارن فنڈنگ بھی ہوئی ہے، اور بہت ساری کشمیری رہنما، خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ کی پارٹی کے، وہ بہت زیادہ وہ باہر بھی گئے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ غیر ملکی سفارتکار جو ہیں، اور 3-4 ملکوں کے سفارتکار خاص طور پہ، وہ بھی بڑے کینلی آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ مغربی ذرائع ابلاغ، امریکن ذرائع ابلاغ، امریکن تھنک ٹینکس، سفارت خانے، یہ سب کچھ ان کی نظریں اس وقت آزاد کشمیر کے انتخابات میں ہیں، اور جو ریفرینڈم کے نتائج آئے ہیں اس کے اکارڈنگلی پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ لہٰذا یہ انتخابات بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آزاد کشمیر کے بارے میں ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ آزاد کشمیر میں بھی جو ڈیم بن رہے ہیں، بجلی گھر بن رہے ہیں، وہ سی پیک کا حصہ ہے، اور اس میں چائنا جو ہے وہ مکمل طور پہ آن بورڈ ہے، اور پاکستان اور چائنا مل کر جوائنٹ اسٹریٹجی کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس بات ذہن میں رکھیے گا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چائنا گئے ہوئے ہیں، اور چین کے وزیر خارجہ نے انہیں خصوصی طور پہ بلایا ہے، اور جبکہ DGISI جنرل فیض حمید بھی چائنا پہنچ چکے ہیں، اور اس میں بھی 2-3 یہی اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے اور چائنا نے کس طریقے سے مل کر
نئے صورتحال کا سامنا کرنا ہے اور افغانستان میں پاکستان اور چائنا کس طریقے سے اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر مغربی سرحدوں پر دباؤ بڑھایا جاتا ہے پاکستان کی طرف اور چائنا کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو چائنا اور پاکستان مل کر مشرقی سرحدوں پہ انڈیا کو ٹف ٹائم دیں گے، کیونکہ افغانستان میں اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے، اور ادھر ایک اور علامتی طور پہ ایک کی گئی ہے کہ چین کے موجودہ صدر نے پہلی دفعہ بطور صدر تبت کا دورہ کیا ہے، اور تبت ایک سگنیفیکنٹ علاقہ ہے۔ دلائی لاما جو کہ باغی لیڈر ہیں، ان کو انڈیا نے پناہ دی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ان کو ایک تبتی رہنما کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور ان کو کسی بھی وقت بغاوت کے لیے اکسایا جا سکتا ہے۔ تو چین کے صدر نے پہلی دفعہ تبت کا دورہ کیا، اور چائنا کی جو ایک تبت کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اور امپورٹنس ہے وہ بتائی ہے۔ تو صورتحال اس وقت کافی مزے کی ہوئی ہے، اور چائنا اور پاکستان ایک بار پھر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اکٹھے چل رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج کیا آتے ہیں، لیکن عمران خان کی آخری تقریر کے بعد مریم صفدر صاحبہ کافی پریشان نظر آ رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گیلپ سروے نے بھی بتا دیا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ یعنی کہ مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر میں تیسرے چوتھے نمبر کی سیاسی جماعت بنے گی، نہ تو وہ پہلے نمبر پہ آئے گی نہ ہی وہ دوسرے نمبر پہ آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر یا کشمیر کے بارے میں جو آخری تقریر وزیر اعظم عمران خان نے کی ہے، اس میں مودی کے ساتھ جو گٹھ جوڑ تھا، مودی کے ساتھ جو پیار محبت تھا نواز شریف صاحب کا، وہ کھل کر بیان کر دیا ہے۔ تو جو میں نے آپ کو خبر دی تھی وہ خبر بفضل خدا صحیح نکلی، اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک اہم اعلان کر دیا ہے۔ چائنا سے بھی ایک اہم میسج آنے کی امید ہے، اور یہ میسج انڈیا کے لیے بھی ہوگا اور کسی اور کے لیے بھی۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔